بین الاقوامی تعلقات میں سفارتی بیانات محض الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اکثر وہ ریاستوں کے تعلقات، ترجیحات اور مستقبل کی سمت کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھارت کے دورے پر موجود افغان وزیر زراعت کے ایک بیان نے بھی خطے کی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے، جس کے بعد افغانستان اور بھارت کے تعلقات ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ انڈین نیوز پیپر دی اکنامک ٹائمز کے اکارڈنگ مولوی عطا اللہ عمری نے کہا ہے کہ انہیں بھارت آ کر ہرگز ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی غیر ملک میں موجود ہیں، بلکہ انہیں یوں لگا جیسے وہ اپنے ہی ملک میں ہوں، کیونکہ افغانستان اور بھارت کا ڈی این اے ایک ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے گزشتہ چند برسوں میں بھارت اور طالبان حکومت کے درمیان سفارتی روابط میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بھارت نے کابل میں اپنا تکنیکی مشن دوبارہ فعال کیا ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان مختلف سطحوں پر رابطے بھی جاری ہیں، تاہم بھارت نے اب تک طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ خطے کے بعض ممالک نے بھی افغانستان اور بھارت کے بڑھتے ہوئے روابط پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی صورت دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ مختلف مواقع پر طالبان حکومت کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ اس نے افغانستان کی سرزمین کو دیگر ممالک کی سلامتی کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ یقیناً بھارت اور افغانستان کے ڈی این اے میں مماثلت ہے، کیونکہ مودی کی پشت پناہی اور طالبان رجیم کی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں پر مظالم پر ہمیشہ خاموش رہنے والا طالبان رجیم بھارت سے ڈی این اے ملا کر اسلامی روایات سے منحرف ہونے کی مترادف ہے۔ مختلف بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے رپورٹس میں افغانستان میں خواتین کی تعلیم، روزگار اور بنیادی آزادیوں پر عائد پابندیوں پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ اسی طرح اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی مختلف عالمی ادارے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام ممالک باہمی اعتماد، بین الاقوامی قوانین اور اپنے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کو یقینی بنائیں، کیونکہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور عدم استحکام کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ پورے خطے کا مشترکہ چیلنج ہے، اور خطے میں دیر پامن کے لیے شفاف سفارتکاری، باہمی اعتماد اور دہشت گردی کے خلاف عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔